معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ بیٹی، میں تمہیں مجبور تو نہیں کر سکتا، مجھے ایسا کرنے کا کوئی حق بھی تو نہیں پہنچتا۔ تم مجھے اگر باپ کی حیثیت نہیں دینا چاہتی تو نہ دو، مگر یہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ بدل دو۔ کم از کم میں تمہاری صورت تو دیکھ لیا کروں گا، میری دلی تسلی کے لیے وہی بہت ہوگا۔ چودھری شیر علی کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے ان اونچے ایوانوں سے نفرت ہے، دولت کی سنہری دیواروں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہی تو مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کے ذمہ دار ہیں۔ بھلا میں ایسے ماحول میں کیوں کر رہ سکتی ہوں؟ یہ تو مجھے گھن کی طرح چاٹ کھائے گا۔ مجھے میری اپنی زندگی کی طرف لوٹ جانے دیجیے، مجھے اپنی بکھری ہوئی خوشیاں سمیٹ لینے دیجیے، یہ آپ سے میری درخواست ہے۔ چودھری شیر علی دم بخود سنتے رہے۔ ان کا چہرہ افسردہ ہو گیا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ بیٹی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، تمہاری خوشیاں مجھے اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میں تمہاری مسرتوں میں حائل نہیں ہوں گا۔ میرا کیا ہے، بہت کٹ گئی ہے، جو تھوڑی باقی ہے کسی نہ کسی طرح کٹ ہی جائے گی۔ میں صابر کو ابھی بلوانے کا بندوبست کرتا ہوں، کتنی دیر میں تم تیار ہو جاؤ۔ چودھری شیر علی نے حسرت بھری نگاہوں سے بیٹی کی طرف دیکھا اور تھکے تھکے قدموں سے باہر کا رخ کیا۔ ابو، بے اختیار مومی کی زبان سے نکلا۔ چودھری شیر علی کے پاؤں جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ انہوں نے چونک کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ انہیں اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شک رفع کرنے کی خاطر پوچھا، مجھ سے کچھ کہا بیٹی؟ مومی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جھلملا رہی تھیں۔ مجھے کتنا اچھا لگا ہے اس لفظ کو سننے کے لیے، میرے کان کتنے عرصے سے منتظر تھے۔ ایک بار یہی لفظ پھر کہہ دو بیٹی۔ چودھری شیر علی کی آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر بڑی خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ مومی متذبذب سی باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ لفظ کیوں کر اس کی زبان سے ادا ہو گیا۔ اس کے دل و دماغ میں ایک ہی ہلچل سی مچ گئی، ابو، ابو۔ وہ بے اختیار روتی ہوئی باپ کے سینے سے چمٹ گئی۔ میری بیٹی، میری بچی۔ چودھری شیر علی کو جیسے دنیا جہاں کی دولت مل گئی۔ انہوں نے پیار کے ساگر انڈیل دیے اور اس کے سر اور پیشانی کو چومتے ہوئے پوری قوت سے اپنے ساتھ بھینچ لیا۔ صابر نے کانپتے ہاتھوں سے کوارٹر کا تالا کھولا اور کنڈی گرا کر دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ ہلکی سی چڑچڑاہٹ سے دروازہ آغوش ماور کی طرح دا ہو گیا۔ چند لمحے بعد پرخیال انداز میں کھڑا کوارٹر کے در و دیوار پر نگاہیں دوڑاتا رہا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اس کے ذہن میں طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ مومی کی یاد اسے انتہائی شدت سے ستا رہی تھی۔ اسی کوارٹر میں اس کے ننھے منھے قہقہے گونجا کرتے تھے۔ یہیں پر اس نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا تھا اور پھر درجہ بدرجہ منازل طے کرتی ہوئی BA پاس کر گئی تھی۔ اس کوارٹر کے چپے چپے سے اس کی یادیں وابستہ تھیں۔ صابر نے صحن کی طرف دیکھا۔ اکثر مومی یہاں کرسی ڈال کر پڑھا کرتی تھی۔ مختلف چیزوں کا طواف کرتی ہوئی اس کی نگاہیں کونے میں رکھے حمام پر مرکوز ہو گئیں۔ اس جگہ مومی ہاتھ منہ دھویا کرتی تھی۔ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی اور وہ کانپتے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ ہر چیز ویسی ہی پڑی تھی جہاں مومی لیاقت آباد جانے سے پہلے رکھا کرتی تھی۔ ہاں، البتہ اب جگہ جگہ گرد کی ہلکی سی تہہ جمی ہوئی تھی۔ صابر دل مسوس کر رہ گیا اور اس کی آنکھوں میں رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے۔ اے خدا، مجھے حوصلہ دے کہ میں مومی کی جدائی برداشت کر سکوں۔ دھیرے دھیرے وہ ملحقہ چھوٹے کمرے کی طرف بڑھا۔ مومی ہمیشہ یہیں سویا کرتی تھی۔ لیاقت آباد جانے کے بعد بھی صابر نے وہاں سے اس کا بستر نہیں ہٹایا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی صابر کی نگاہ مومی کی چارپائی پر پڑی۔ اس کی چیخیں نکل گئیں، ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے غم کی شدت سے اس کا کلیجہ
شک ہو جائے گا۔ وہ دو زانوں ہو کر چارپائی کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں پیار کے ذرے امڑ آئے۔ اس نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ تکیے پر رکھ دیا اور اسے آہستہ آہستہ سہلانے لگا، بالکل ویسے ہی جیسے مومی بستر پر پڑی ہو اور وہ پیار سے اسے سہلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ نہ جانے وہ کتنی دیر یوں ہی بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ اس کی سوچوں کا دھارا مومی کے خیال سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ مومی، میں یہ صدمہ کیوں کر برداشت کر سکوں گا؟ میں نے تو تمہاری خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ تم ہی تو میرا سب کچھ تھیں۔ تمہاری غیر موجودگی میں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا ہی مجھ سے روٹھ گئی ہو، دنیا کی ہر خوشی منہ موڑ گئی ہو۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ تمہارے بغیر ایک ہی روز میں میری یہ حالت ہو جائے گی۔ تمہارے لیاقت آباد جانے سے دل کو یہ تسلی تو تھی کہ ہم دونوں میں باپ بیٹی کا رشتہ برقرار ہے، مگر اب جب کہ تم اپنے حقیقی باپ کے پاس پہنچ چکی ہو، میں کسے بیٹی کہہ کر پکارا کروں گا؟ کون مجھے بابا کہے گا؟ میں تو زندہ ہی درگور ہو گیا ہوں۔ میں نے تو اپنا سرمایہ حیات ہی لٹا دیا۔ صابر تکیے سے ٹیک لگا کر ہچکیاں لینے لگا۔ نہیں نہیں، اس کے دماغ نے سمجھایا، ایسی کم ہمتی بھی کیا؟ تم نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل درست کیا ہے۔ تم اپنی زندگی تو جیسی تیسی کر کے گزار ہی چکے ہو۔ مومی کے تابناک مستقبل کی راہ میں کیوں رکاوٹ بن رہے ہو؟ تمہارا جو فرض تھا تم ادا کر چکے۔ جو کچھ تم نے کیا فرض کا یہی تقاضا تھا۔ تمہاری بیٹی کی حیثیت سے اسے مناسب رشتہ ملنا محال تھا۔ اپنے باپ کے پاس جا کر اب اس کے لیے اچھے رشتوں کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اگر تم اس صدمے کو حوصلے سے برداشت کر لو، مومی سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لو، تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ اس مومی کی جو تمہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز۔ صابر کے دل کو کچھ حوصلہ ہوا اور انہی خیالات میں ڈوبا ہوا وہ نیند میں ڈوب گیا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی سوتا رہا۔ کھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا مالی دروازے میں کھڑا تھا۔ بیگم صاحبہ یاد فرما رہی ہیں صابر چاچا، انہیں میرے آنے کے متعلق کیوں کر علم ہوا؟ صبح سے کئی بار تمہارے متعلق پوچھ چکی ہیں۔ جب تم اپنے کوارٹر کی طرف آئے تو میں نے انہیں اطلاع دی تھی۔ صابر کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگ گئی، اور شاید آج تک اتنی شدت سے انہوں نے کسی کا بھی انتظار نہیں کیا ہوگا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، جاؤ کہو میں آ رہا ہوں، صابر اٹھتا ہوا بولا۔ صابر جب کمرے میں داخل ہوا تو عالیہ بیگم بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھیں۔ نگاہ پڑتے ہی وہ بے تابانہ اس کی طرف بڑھیں۔ صابر، تمہیں یہاں پہنچتے ہی میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ میں بڑی شدت سے تمہاری منتظر تھی۔ کہاں تھے اب تک؟ اپنے ماضی کی حسین یادوں کے چراغ جلانے کی کوشش کر رہا تھا، صابر گھمبیر لہجے میں بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی گہری سنجیدگی سے وہ کچھ پریشان ہو گئیں۔ جی ہاں، یہی یادیں تو اب میرا سرمایہ حیات رہ گیا ہے۔ میں اب بھی نہیں سمجھی، کھل کر بات کرو۔ بیگم صاحبہ، مومی ایک بار پھر زبردست اور بڑے لوگوں کی بھیڑ چڑھ گئی ہے۔ تو میں نے درست ہی کہا تھا نا؟ عالیہ بیگم ہونٹ سکوڑ کر بولیں۔ جی نہیں، صابر بولا، میں تمہاری فلسفی ابھی تک نہیں سمجھ سکی۔ بیگم صاحبہ، کیا اس دنیا میں ایک غریب انسان کا کوئی مقام نہیں؟ صابر پھٹ پڑا۔ کیا ایک جھونپڑی میں رہنے والے انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں؟ کیا انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ ایک پسندیدہ ہستی کو اس کی غربت کا احساس ہوتے ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگو، اور جب پتہ چلے کہ وہ تو لاکھوں کی مالک ہے تو ایک دام اس کی نفرت کو بھول کر اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھنے لگو، اور جب پتہ چلے کہ وہ تو لاکھوں کی مالک ہے تو ایک دم اس کی نفرت کو بھول کر اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھنے لگو۔ آخر کس کی بات کر رہے ہو؟ عالیہ بیگم نے الجھ کر پوچھا۔ مومی کی بیگم صاحبہ،
صابر درد بھری آواز میں بولا، یہی کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ بیگم صاحبہ، آپ کے تمام شکوک بے بنیاد تھے۔ کسی ایک موقع پر وسیم نے مومی کی عزت بچائی تھی، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مومی اس واقعے کو بھول بھی چکی تھی۔ لیاقت آباد میں اتفاقاً وسیم نے مومی کو دیکھا اور اس کی طرف دستے دوستی دراز کیا۔ مومی اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ یہ وہی شخص ہے جس کا رشتہ آپ نے اس کی حیثیت کو بغور دیکھتے ہوئے ٹھکرا دیا تھا۔ وہ اس کا محسن تھا، لہٰذا اس نے دوستی کی خاطر بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ وسیم نے اس میں وہ تمام خصوصیات پائیں جو ایک اچھی بیوی میں ہو سکتی تھیں۔ اس نے اپنی بہن اور ماں کی وساطت سے پیغام بھجوایا جو قبول کر لیا گیا۔ اگر کسی کو کوئی اچھی چیز ملے تو خام خواہ اس کے حصول سے انکار نہیں کر سکتا۔ جب آپ نے وسیم اور شبنم کے رشتے کی حامی بھری تو وسیم نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ کل میری ملاقات وسیم کی امی سے ہوئی تھی۔ انہیں جب معلوم ہوا کہ مومی میری بیٹی ہے تو وہ برافروختہ ہو گئیں۔ پھر؟ عالیہ بیگم نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ پھر کیا؟ طنزیہ مسکراہٹ صابر کے ہونٹوں پر رینگ گئی۔ غربت ایک بار پھر مومی کے درخشاں مستقبل کی راہ میں حائل ہو گئی۔ انہوں نے رشتے سے انکار کر دیا۔ اچھا؟ عالیہ بیگم کا چہرہ مسرت سے پھول کی مانند کھل اٹھا۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی بیگم صاحبہ۔ صابر ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کرتے ہوئے بولا، امیری اور غریبی کا یہ کھیل میرے لیے مزید برداشت کرنا ممکن نہ رہا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے مومی کی حقیقت بے نقاب کرنا ہی پڑی۔ یعنی میں نے انہیں بتا دیا کہ مومی مجھ غریب اور تنگ دست کی بیٹی نہیں، بلکہ چودھری شیر علی کی بیٹی ہے اور لاکھوں کی جائیداد کی وارث ہے۔ عالیہ بیگم صوفے پر بیٹھ گئیں اور پھر انہوں نے مومی کا رشتہ بسط شوق منظور کر لیا۔ اوہ! عالیہ بیگم نے صوفے کی پشت سے سر ٹکا دیا۔ ان کا چہرہ تاریک ہو چکا تھا۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بیگم صاحبہ۔ پھر کیا ہوا؟ مومی نے وہی کیا جو ایک غیور اور غیرت مند لڑکی کو کرنا چاہیے۔ یعنی؟ عالیہ بیگم نے متجسس نگاہوں سے صابر کی طرف دیکھا۔ اس نے امارت کے منہ پر بھرپور تماچا مار دیا۔ کیا مطلب ہوا؟ عالیہ بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا۔ کیا؟ عالیہ بیگم کو اپنی سماعت پر یقین نہ آیا۔ جی ہاں، اس نے وسیم کی امی کی خواہش کے باوجود اس رشتے سے انکار کر دیا۔ عالیہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ ان کے دل میں مچلنے والے خوشی کے جذبات صابر کی نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ بیگم صاحبہ، اب راستہ صاف ہے۔ مومی اب آپ کی راہ میں کبھی حائل نہیں ہوگی۔ وہ کیوں کر؟ میں اسے اس کی منزل پر پہنچا آیا ہوں۔ اپنے باپ کے زیر سایہ وہ اس قابل ہوگی کہ کئی وسیم اس کے حصول کی خاطر جوتے چٹکاتے پھریں گے۔ آپ کے لیے اب سنہری موقع ہے۔ اگر اب اسے کھو دیا تو تمام عمر کفِ افسوس ملتی رہیں گی۔ میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ صابر کی بات انہیں سخت ناگوار گزری۔ بیگم صاحبہ، سچی بات ہمیشہ کڑوی لگتی ہے۔ صابر، اپنی حیثیت پہچانو اور یہ نہ بھولو کہ تم کس سے مخاطب ہو۔ عالیہ بیگم غصے سے بولیں، میں مومی کے باپ کی حیثیت سے شبنم کی ماں سے مخاطب ہوں۔ وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ عالیہ بیگم ہونٹ سکوڑ کر بولی، اب ہمارے درمیان صرف خادم اور مختوم کا رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ نہیں بیگم صاحبہ، پہلا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ ہاں، البتہ دوسرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ کیا مطلب؟ عالیہ بیگم نے چونک کر پوچھا۔ میں نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ کیوں؟ عالیہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ بہت دنوں آپ کا نمک کھایا۔ صابر دلگیر لہجے میں بولا، اب دل میں کوئی امنگ باقی نہیں رہی۔ مومی اپنی اصلی جگہ پہنچ گئی۔ اب بھلا کس کے لیے محنت مزدوری کروں گا؟ زندگی کی جدوجہد یکدم تھم چکی ہے۔ اکیلی جان ہوں، گزارا ہو جائے گا۔ جاؤ کہ کہاں؟ خدا کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں نہ کہیں پڑا رہوں گا۔ عالیہ بیگم بہت کچھ کہنے کے باوجود کچھ بھی نہ کہہ سکیں۔ میں صبح
منہ اندھیرے ہی نکل جاؤں گا۔ بیگم صاحبہ، صابر واپس مڑتے ہوئے بولا، صاحب کو میرا سلام کہہ دیجئے، بچیوں کو پیار دیجیے گا، اللہ حافظ۔ صابر دھیرے دھیرے قدموں سے باہر نکل گیا اور عالیہ بیگم حیرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئیں۔ عالیہ بیگم لیاقت آباد جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ وسیم جو انگلینڈ سے واپس آ رہا تھا، ان کی تحریک پر شائستہ بیگم نے شبنم کو اپنی بہو بنانے کی حامی تو بھر لی تھی، مگر دل ہی دل میں پریشان ضرور تھیں کہ نہ جانے اس فیصلے پر ان کا بیٹا کیا ادھم مچائے۔ انہوں نے عالیہ بیگم کو مشورہ دیا تھا کہ وسیم کی واپسی پر ان کا لیاقت آباد میں موجود رہنا ضروری ہے، تاکہ ان کے خلاف وسیم کے ذہن میں جو خیالات جنم لے چکے ہیں انہیں دور کیا جا سکے۔ عالیہ بیگم کو یہ تجویز پسند آئی تھی اور انہیں یقین تھا کہ مومی کا کانٹا نکل جانے سے وسیم اب اس رشتے سے پہلو تہی نہیں کرے گا۔ عالیہ بیگم نے اٹیچی کیس بند کر کے کمر سیدھی کی اور دھیرے دھیرے گنگنانے لگیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ دروازے پر آہٹ سن کر وہ چونک اٹھیں۔ بیگم صاحبہ، کوئی شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ صابر کے جانے کے بعد اسے حال ہی میں ملازم رکھا گیا تھا، نام تو پوچھ لیا ہوتا۔ عالیہ بیگم ناگواری سے بولیں، فضل نام بتایا ہے۔ عالیہ بیگم کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں اس کی آمد کچھ اچھی نہ لگی۔ ان کا مطلب جو پورا ہو چکا تھا، مومی ان کے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ اب چاہے وہ فضل کے ہاتھ لگتی یا کسی اور کے پلے باندھ دی جاتی، اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں تھا۔ اسے ٹال دیا ہوتا، انہوں نے قدرے توقف کے بعد کہا۔ کوشش تو کی تھی بیگم صاحبہ، مگر اس نے بتایا کہ آپ سے ملنا اشد ضروری ہے۔ اچھا تم چلو، میں آ رہی ہوں، انہوں نے اٹیچی کیس ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ جس وقت عالیہ بیگم باہر آئیں، فضل بڑی بے چینی سے برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ دیکھتے ہی فوراً ان کی طرف لپکا۔ بیگم صاحبہ، مومی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ وہ خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک لمحے کے لیے عالیہ بیگم بھی چکرا گئیں۔ کافی دنوں سے جب وہ مجھے فاروق صاحب کے ہاں دکھائی نہ دی تو میں نے پتہ کیا، معلوم ہوا کہ وہ کہیں اور جا چکی ہے۔ عالیہ بیگم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ فضل نے حیرت سے پلکیں چپکاتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ کو اس کا علم ہے؟ یہ سب کچھ کیوں کر ہو گیا بیگم صاحبہ؟ تمہارے سپرد جو کام کیا گیا تھا تم اس میں ناکام رہے۔ آخر میری حکمت عملی آڑے آئی اور میں نے بڑی خوبصورتی سے اسے اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ عالیہ بیگم کی آنکھیں فرط مسرت سے چمک رہی تھیں۔ یہ تو بہت برا ہوا بیگم صاحبہ۔ فضل سناٹے میں آ گیا۔ نہیں بلکہ اچھا ہوا، عین میری دلی تمنا کے مطابق۔ مگر اب میرا کیا ہوگا؟ میرا مشورہ ہے کہ تم اب اسے بھول جاؤ۔ اسے بھول جانا میرے بس میں نہیں بیگم صاحبہ، فضل دبے دبے جوش سے بولا۔ کوشش کے باوجود بھی میں اس کا خیال دل سے نہیں نکال سکتا۔ اگر وہ مجھے نہ ملی تو میں زندہ درگور ہو جاؤں گا۔ وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور ہو چکی ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ وہ دولت کی اونچی دیواروں میں محصور ہو چکی ہے، وہاں تک تمہاری رسائی ناممکن ہے۔ بیگم صاحبہ، آپ مجھے اس کا پتہ بتا دیں، وہاں تک پہنچنا میرا کام ہوگا۔ فضل ملتجی لہجے میں بولا۔ وہ اپنے باپ کے پاس پہنچ چکی ہے۔ باپ کے پاس؟ فضل نے حیرت سے دہرایا۔ مگر صابر کا دولت سے کیا تعلق؟ صابر اس کا باپ نہیں۔ فضل بری طرح چونکا۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں فضل، صابر اس کا باپ نہیں۔ تو پھر کون ہے اس کا باپ؟ فضل نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کے جواب میں عالیہ بیگم نے اسے وہ سب کچھ بتا دیا جس کا انہیں علم تھا۔ ان کے خاموش ہونے پر فضل دھیرے سے بولا، یہ تو بہت بری خبر سنائی آپ نے بیگم صاحبہ۔ اب تک یہی امید تھی کہ مومی غریب باپ کی بیٹی ہے اور اس وجہ سے کبھی نہ کبھی میری محبت کو تسلیم کر ہی لے گی، مگر ان حالات میں تو میری آس ٹوٹتی نظر آتی ہے۔ اس لیے تو میں نے تمہیں اسے بھولنے کا مشورہ دیا تھا۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ نہیں ہو سکتا، فضل جوش سے بولا۔ میں مومی کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔
اس کی یاد تو میری ہر دھڑکن کے ساتھ ہے۔ آپ برائے مہربانی مجھے اس کے باپ کا پتہ بتا دیجئے۔ لیاقت آباد میں سٹی روڈ پر چودھری شیر علی کی کوٹھی ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں۔ بہت بہت شکریہ، فضل واپس مڑتے ہوئے بولا۔ کیا سوچا ہے اب؟ عالیہ بیگم نے قدرے مسکرا کر پوچھا۔ ابھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا بیگم صاحبہ۔ بہرحال اس وقت صرف ایک ہی خیال میرے ذہن میں ہے کہ مجھے ہر قیمت پر مومی کو حاصل کرنا ہے، فضل نے عجلت سے کہا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ جوانی کے نشے میں چودھری شیر علی نے ریشمہ کی حیات ہی میں شیری بیگم سے تعلقات استوار کر لیے تھے۔ شیری بیگم جوان تھی، حسین تھی اور ترقی پسند تہذیب کی دل دادا تھی۔ چودھری شیر علی اور ریشمہ کے درمیان کشیدگی کا سبب بھی شیری بیگم ہی تھی۔ ان کے ناز و انداز چودھری شیر علی کو ریشہ ختمی کرنے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے شیری بیگم سے شادی کی درخواست کی۔ شیری بیگم جو ان کی دولت پر نظریں جمائے ہوئے تھی، یہ خوشخبری سن کر جھوم اٹھی، مگر وہ شیر علی کو بلا شرکت غیرے اپنے قبضے میں رکھنا چاہتی تھیں۔ شادی کے لیے انہوں نے ایک کٹھن شرط مقرر کر دی اور اسی شرط کو پورا کرنے کے لیے چودھری شیر علی نے ریشمہ کو گھر سے نکال دیا۔ معصوم بچی کی محبت بھی ان کے فیصلے کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ ریشمہ بیچاری کی بھلا بساط ہی کیا تھی، غریب والدین کی بیٹی تھی، دولت مند شوہر سے کیوں کر ٹکرا سکتی تھی۔ صبر و شکر کر کے معصوم بچی کو لیے باپ کے پاس چلی آئی اور شیری بیگم نے دلہن بن کر ریشمہ کی خالی جگہ کو پر کر دیا۔ کچھ عرصہ تک تو ان کی زندگی بڑے مزے میں گزرتی رہی۔ چودھری شیر علی ریشمہ کی بیماری کی خبر سننے کے باوجود بھی بے چین نہ ہوئے، نہ ہی بچی کی محبت نے انہیں اپنی طرف کھینچا۔ وہ تو شیری بیگم کے حسین سراپا اور گھنیری زلفوں کی چھاؤں میں پناہ لے چکے تھے، مگر جب انہیں ریشمہ کی موت کی خبر ملی تو ایک بار ان کا دل کانپ سا گیا۔ انہوں نے خود کو اس حادثے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دل ہی دل میں کئی روز تک انہوں نے اس صدمہ جانکا کا سوگ منایا۔ متعدد بار انہوں نے بے سہارا مومی کو اپنے پاس بلانے کا پروگرام بنایا، مگر دور اندیش اور جہاں دیدہ شیری بیگم ہر بار آڑے آئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مومی اس گھر میں قدم رکھ کر ان کی بنی بنائی حکومت میں کانٹا بن کر کھٹکنے لگے۔ انہوں نے مختلف حربوں سے کام لیا، انہوں نے بے پایا محبت کا یقین دلایا اور موقع ملنے پر آنسو بہانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور یوں انہوں نے وقتی طور پر ابھرنے والے خطرات کو سر اٹھانے سے پہلے ہی کچل دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چودھری شیر علی کو احساس ہوتا چلا گیا کہ انہوں نے ریشمہ سے سخت ناانصافی کی ہے۔ یہ احساس اس وقت پختہ ہو گیا جب طویل عرصہ گزرنے کے بعد شیری بیگم کے ہاں اولاد نہ ہو سکی۔ شاید قدرت نے انہیں ان کے اعمال کی سزا دی تھی۔ چودھری شیر علی نے بیوی کے علاج پر بے دریغ روپیہ خرچ کیا، مگر ان کی بھاں بھاں کرتی کوٹھی کسی کے معصوم کہکہوں سے گونج نہ سکی۔ انہوں نے درپردہ مومی کا پتہ کروایا، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ صابر ان کی بچی کو لے کر کہیں اور جا چکا تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ انہوں نے صابر کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا، مگر ان کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، اور یہی غم آہستہ آہستہ انہیں گھن کی طرح چاٹنے لگا۔ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد اچانک انہیں مومی کی خبر ملی تو گویا سوکھے دھانوں پانی پڑ گیا۔ اس بڑھاپے میں گویا انہیں نئے سرے سے جوانی مل گئی۔ ان کی دم توڑتی ہوئی امنگیں پھر سے جوان ہو گئیں۔ اس نئے ماحول میں آ کر مومی چند دن سخت بے چین رہی۔ چودھری شیر علی کو نہ چاہتے ہوئے بھی باپ کی حیثیت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اگرچہ انہوں نے اس کی پرورش نہیں کی تھی، مگر اس حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اس کے والد تھے۔ شروع میں مومی کا رویہ قدرے سخت رہا۔ وہ انہیں اپنی ماں کا قاتل سمجھ رہی تھی، مگر باپ کی لاچاری، بے بسی اور احساس ندامت نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا فرض بجا لائی۔ صابر کی غیر موجودگی میں اس کی زندگی بالکل بے مزہ ہو کر رہ گئی تھی۔
اس لمبی چوڑی کوٹھی کو وہ ایک حسین کف سمجھنے لگی تھی۔ کبھی اسے وسیم کا خیال آتا، اس کے ساتھ گزرے ہوئے پر محبت لمحات دل پر کچوکے لگا دیتے۔ کبھی صابر کا خیال اسے بری طرح پریشان کرنے لگتا اور وہ گھنٹوں کمرے میں پڑی چپکے چپکے آنسو بہاتی رہتی، مگر اپنے غم کی کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہونے دیتی۔ جو بھی دکھ تھے وہ اپنی جانے ناتواں پر سہ رہی تھی اور اس کی صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ مومی کی آمد شیری بیگم کو ایک آنکھ بھی نہ بھائی۔ اس کی موجودگی نے ان کے تمام حسین سپنے بکھیر کر رکھ دیے تھے۔ ظاہراً تو وہ اس سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آئیں، مگر دل ہی دل میں وہ اس کی جانی دشمن بن چکی تھیں۔ اسے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے ہر وقت نت نئی تجویزیں سوچتی رہتی۔ وہ جان چکی تھیں کہ اس قلیل عرصے میں ہی مومی اپنے باپ کی کمزوری بن چکی ہے اور وہ کبھی بھی اس کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ شوہر کی موجودگی میں وہ اس کی خوب ناز برداری کرتی اور چودھری شیر علی مطمئن ہو جاتے کہ انہوں نے اس گھر میں مومی کی حیثیت کو تسلیم کر لیا ہے۔ مومی کی گرتی ہوئی صحت چودھری شیر علی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ انہیں سخت فکر لاحق ہوئی۔ کئی بار انہوں نے اسے ڈاکٹر کو دکھانے کا مشورہ دیا، مگر وہ ہوں ہاں کر کے ٹال گئی۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ مومی کوٹھی کے طویل و عریض لان میں ہرنی کی طرح کلانچے بھرتی پھرے، اس کے کہے در و دیوار سے ٹکرائیں، وہ ہنستی کھیلتی ہر کسی سے شوخیاں کرے، مگر مومی کو تو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ کسی نے بات کی تو جواب دے دیا، ورنہ خاموشی سے اپنے ہی خیالات کی دنیا میں مگن رہی۔ مومی اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ وہ حسب سابق اپنی ہی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بیٹی، وہ اپنی پشت پر آواز سن کر چونک اٹھی۔ چودھری شیر علی اس کے عقب میں کھڑے بڑی غمگین نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جی ابو، باپ کو دیکھتے ہی وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بیٹی، میں نے کئی بار کہا ہے کہ یوں اکیلی کمرے میں مت گھسی رہا کرو۔ دیکھو تو چند دنوں میں تمہاری صحت کس قدر خراب ہو گئی ہے۔ آپ کا وہم ہے ابو۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر رینگ گئی۔ میں تو چنگی بھلی ہوں بیٹی، تمہارے غم کو میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یقین جانو، میں ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں کہ تمہارے غم کا مداوع کر سکوں، مگر مجھے تو کوئی غم نہیں ابو۔ مومی بوکھلا گئی۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے بھلا یہاں کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ کاش ایسا ہی ہو۔ چودھری شیر علی کے لبوں سے سرد آزاد ہو گئی۔ مومی تڑپ اٹھی۔ آخر وہ اس کے ابو تھے، بھلا وہ انہیں افسردہ کیوں کر دیکھ سکتی تھی؟ بیٹی، ان 5-6 روز میں آرام سے نہیں بیٹھا۔ قدرے توقف کے بعد وہ بولے، میں نے فریدوں کے ہاتھ سے بھی صابر کا پتہ کروایا ہے۔ وہ ان کی نوکری چھوڑ کر جا چکا ہے۔ فاروق صاحب کو بھی اس کے متعلق کوئی علم نہیں۔ میرا اندازہ ہے وہ واپس گاؤں چلا گیا ہوگا۔ چند روز میں وہاں سے بھی پتہ کروا لوں گا۔ چودھری شیر علی نے خاموش ہو کر مومی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں آبگو سی ہو گئی تھیں۔ میں تمہارے احساسات اچھی طرح سمجھتا ہوں بیٹی، چودھری شیر علی نے مومی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، پالنے کی محبت بہت ہوتی ہے، اور اگر تم اس ماحول میں قدم رکھ کر صابر کو یکسر بھول جاتی تو مجھے تم سے سخت شکوہ ہوتا۔ صابر ایک عظیم شخص ہے، قابل پرستش ہستی ہے۔ مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد اس نے میری کوششوں کے باوجود اس جگہ رہنا اس لیے گوارا نہ کیا کہ کہیں اس کی تمہارے دل میں محبت ہم باپ بیٹی کی محبت کے راستے میں حائل نہ ہو جائے، مگر تم اطمینان رکھو، انشاءاللہ 1-2 روز میں اسے ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ مومی کو یوں محسوس ہوا گویا باپ نے آنکھوں کے راستے اس کے دل کا تمام حال پڑھ لیا ہے۔ وہ شرمندگی سی محسوس کرنے لگی۔ ابو، میں جانتی ہوں میری حرکتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، مگر یہ قطعاً غیر ارادی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آپ کی خوشی میری خوشی ہے۔ بیٹی، میں تو اس وقت خوش ہوں گا
جب تم اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر اس کے طول و عرض میں ہستی کھیلتی پھرو۔ آئندہ سے ایسا ہی ہوگا۔ یہاں سے قریب ہی ایک خوبصورت سیر گاہ ہے اور تم بلا ناگہ شام کو سیر کے لیے بھی جایا کرو گی۔ جی بہت بہتر۔ اور ہاں، یکایک چودھری شیر علی کچھ یاد کرتے ہوئے بولے، جو بات میں بتانے آیا تھا وہ تو بھول ہی گیا۔ کیا؟ فاروق صاحب کا فون آیا تھا۔ اچھا، مومی قدرے خوش ہو کر بولی، کیا کہہ رہے تھے؟ تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انہیں تم سے سخت گلہ ہے کہ اتنے دن گزر گئے تم نے انہیں اپنی خیر خیریت سے مطلع نہیں کیا، بھول ہو گئی۔ بیٹی، تم پر ان کے بہت احسانات ہیں، چودھری شیر علی مشفقانہ لہجے میں بولے۔ آج کل کے مادہ پرست زمانہ میں اتنے مخلص اور بے غرض لوگ نہیں ملتے۔ اگر تم جا نہیں سکتی تو کم از کم فون پر ہی بات کر لیتی۔ میں انہیں ابھی فون کر کے معافی مانگ لوں گی۔ اور ہاں، یہ وسیم کون ہے؟ چودھری شیر علی ٹٹولتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وسیم کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے مومی کا چہرہ متغیر ہو گیا اور پھر فوراً ہی اس کے چہرے پر سرخی چھا گئی، جسم میں ہلکا سا راشا پیدا ہو گیا۔ وہ مومی تھوک نکلتے ہوئے بولی، مگر فکرہ مکمل نہ کر سکی۔